العابدون. پھر کہتا ہے تیسری صفت الحامدون، حمد کرنے والے، خدا کا شکر کرنے والے. خوشی میں بھی شکر کرتے ہیں، غمی میں بھی شکر کرتے ہیں. کیا وہ لوگ ہیں؟ یہاں تو خوشی میں بھی شکر نہیں ہے، خوشی میں بھی شکر نہیں ہے. اور یاد رکھنا، جو قوم شکر کرنا چھوڑ دیتی ہے اس قوم پر نعمت اترنا بند ہو جاتی. شکر کرو، لیا تو بھی شکر کرو، دیا تو بھی شکر کرو. اور یاد رکھنا اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ارے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، جو کیا اچھا کیا. اب بندے کی مرضی کیا ہے؟ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، بہت اچھی سی پیاری سی بات. اگر اللہ کے ہر کام میں راضی رہ کر شکر کرو گے کبھی نقصان نہیں ہوگا. آگے ہمارے لیے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اس کو پتا ہے. وہ جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. ہمیں مار ڈالتا ہے نا تو بھی ہمارے لیے مرنا بہتر تھا تو موت دیتا ہے. ہاں، وہ موت بھی اس لیے نہیں دیتا کہ معاذ اللہ وہ تمہیں دشمن رکھتا ہے، واللہ کبھی نہیں. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہاں یار، یہ اچھا نہیں ہے کہ لوگ یہ تانا دے کہ جلدی مرتا بھی نہیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگ یہ کہے کاش یہ اور جیتا. موت اس کی ہے، زمانہ جس کا کرے افسوس. وہ موت ہے. ورنہ ایسے لوگ ہیں جو موت مانگتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہ مجھے اس سے پہلے تو دنیا سے اٹھا. ارذل العمر حضور علیہ السلام نے کہ اس سے پہلے کہ جو وہ 64 بڑھاپا لگے اس سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا. 64 بڑھاپے سے بچا، جس میں حالانکہ اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا تھا یہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے. اور پھر قدرت نے محبوب کو بلایا اپنے پاس کی شان سے کہ ابھی حضور کی داڑھی میں 10 یا 11 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے اور حضور اللہ کی طرف پلٹ گئے. اور جانتے ہیں حضور کے جسم کی لطافتیں کیا ہے؟ کیا شان ہے میرے محبوب کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے میری گود میں وصال کیا. حضور کا وصال میری گود میں ہوا، لیکن جب حضور کا وصال میری گود میں ہوا تو میں نے ایسی خوشبو سونگی روح کے جاتے وقت کہ ایسی خوشبو میں نے پوری زندگی میں پھر کبھی نہیں سونگی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور فرماتی یہ حضور کے روح نکلنے کی برکت تھی میرے گود میں کہ کئی دن تک نہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، نہ پاخانے کی حاجت ہوئی. کئی دنوں تک کہ کبھی میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا. میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت جس کی گود میں خدا سے ملاقات کرے کئی دن تک اس کو وضو کی حاجت نہ ہو تو خود مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہو. جو چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے وہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ حضور کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلام. معجزات معجزات معجزات، اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، لیٹے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ ہے. سب معجزہ، حسن معجزہ، چلنا معجزہ، بولنا معجزہ. کیا انداز تکلم ہے، کیا انداز تبسم ہے، کیا انداز آنکھ کھولنے کا ہے، کیا انداز آنکھ بند کرنے کا ہے. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے، اچھا کرتا ہے. ٹھوکر لگی اچھا ہوا، الحمدللہ. لگی نا، ٹھوکر لگنے سے کیا فائدہ ہے؟ گناہ کی وجہ سے لگی ٹھوکر، لیکن ٹھوکر لگی تو گناہ معاف ہو گئے. اچانک لائٹ بند ہوئے گناہ معاف ہو گئے، بیمار ہوئے گناہ معاف ہو گئے، پیسے چوری ہوئے گناہ معاف ہو گئے. مومن کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ گناہ معاف کرا دیتا ہے. بولو کتنا سستا سودا ہے. ادھر نقصان ہو رہا ہے ادھر گناہ معاف ہو رہے. مومن کو کوئی نقصان نہیں ہے. مومن کو جو مومن ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے. بھلا ہو تو فائدہ اور نہ بھلا ہو تو بھی گناہوں کی مغفرت. تو آگے کیا ہونا ہے وہ سنیے.
بات چونکہ مغرب میں بالکل بات مغرب تک کے ختم کرنی ہے، ابھی تو ہم دوسری صفت پر پہنچے، تیسری صفت پر پہنچے اور اوپر کی اعتبار سے 5ویں صفت پر، لیکن مجھے آج یہ پوری 9 صفت پڑھ دینا ہے، چاہے پھر تشریح ہو یا نہ ہو ایسے ہی پڑھ دوں گا اللہ کی توفیق سے۔ لیکن اللہ کرے ہم اس آئینے میں اپنے آپ، میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک گاؤں میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، ایک گاؤں میں اللہ کے ولی رہتے تھے، اور اس گاؤں کا رواج یہ تھا مرغا پالتے تھے، مرغا پالتے تھے۔ اسی طرح بعض صوفیہ نے فرمایا ہے، صوفیہ کرام نے لکھا ہے، اور یہ بھی علامہ دمیری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ سفید مرغا پالنے سے جنات پریشان نہیں کرتے۔ گھر میں اگر سفید مرغا رکھیں تو جنات پریشان نہیں کرتے، یہ علامہ دمیری نے لکھا ہے۔ آپ کہیں گے کیا آپ حیات الحیوان کھول کے بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہے، بات نکلی تو عرض کر دیا۔ ہاں، تو مرغا پالا انہوں نے، اور بیل بھی تھا ہل چلانے کے لیے، اور گدھا بھی تھا بوجھ اٹھانے کے لیے، اور کتا تھا کھیت کی اور گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ اللہ کے ولی تھے، نیند سے ایک دن اٹھے تو دیکھا کہ گدھا مر گیا۔ بیوی آئی، دیکھا گدھا مر گیا، عورتیں تو عورتیں ہوتی ہے، گدھا مر گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر کرو، جس حال میں رکھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ دوسرے دن بیل مر گیا، اب آئی یہ دیکھیے کہ بیل بھی مر گیا، کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ کہا بھئی اب کھیت میں ہل کیسے چلائیں گے؟ کہا چھوڑ، وہ رزاق ہے، رزق دے گا، شکایت نہ کر، شکر کر، حمد کر اس کی، الحمدللہ الحمدللہ، دیا تو الحمدللہ، لیا تو الحمدللہ۔ تیسرے دن مرغا بھی مر گیا، چوتھے دن کتا بھی مر گیا، کہا لو پورا گھر خالی ہو گیا۔ کہا چھوڑ بیوی، شکر کر، اس کا کام ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ پانچویں دن اس گاؤں کے اندر ڈاکو آئے، اندھیرا تھا اس گاؤں میں، ڈاکو اندھیرا تھا، جس کے گھر کے آنگن میں کتے تھے، ڈاکوؤں کی آواز سن کے انہوں نے بھونکنا شروع کیا، کتے کی آواز سن کے مرغوں نے چلانا شروع کیا، بیل اور گدھے کو دیکھ کے اندازہ کیا کہ اس گھر میں لوگ ہیں، اس گھر میں لوگ ہیں، سارے گاؤں والوں کو لوٹا بھی، قتل بھی کیا، مار ڈالا، اور سب لوٹ کر لے گئے۔ جب ان کے گھر کے پاس آئے، اندھیرا تھا، نہ کتے کے بھونکنے کی آواز تھی، نہ مرغے کے چلانے کی آواز تھی، نہ گدھا کھڑا تھا، نہ بیل کھڑا تھا۔ سوچا اگر یہ گھر آباد ہوتا تو اس گھر میں بھی کچھ نہ کچھ وہ علامتیں ہوتی جو اوروں کے گھر میں تھی، یہ گھر ویران ہے، چلو آگے بڑھو۔ پورے گاؤں والوں کی جان بھی گئی، مال بھی گیا، سب گیا۔ جب صبح ہوئی، بیوی اور شوہر نے دیکھا تو شوہر نے کہا دیکھ، قدرت نے تیری 4 چیزیں لے کر تیری کتنی جان کی حفاظت فرمائی۔ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، مایوس نہیں ہونا، مر جانے دو بیل کو، جان بچے گی، مر جانے دو مرغے کو، جان بچے، کوئی مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا رب اللہ ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی ہے وہ دنیا میں حفاظت نہیں کرے گا۔ جس نے سانسوں کے بغیر زندہ رکھا ہے، ماں کے پیٹ میں ہم سانس لیتے تھے، پوچھو ڈاکٹروں سے، 4 مہینے کے تھے تو جان آ گئی تھی، سانسوں کے بغیر زندہ رکھا۔ سانسیں تو بعد میں، آخری ایام میں آئی سانسیں، لیکن سوچو صحیح، سوچو، حرکت ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، کھلا بھی رہا تھا، بغیر منہ کے کھلا رہا۔ جو بغیر منہ کے کھلا سکتا ہو وہ میرا اللہ ہے، اس لیے اس پر یقین رکھو۔ الحامد